فیوریٹ ٹاپک بھی ہے کرمنل کا. اب کرمنل جسٹس سسٹم ایسا نظام کہ جس میں وکٹم کو انصاف دلایا جاتا ہے اور کلپریٹس کو سزا دی جاتی ہے تاکہ جو وکٹم ہے اس کو اس کی داد رسی ہو اور جو کلپریٹ ہے اس کو نہ صرف سزا ملے بلکہ سوسائٹی میں ایک پیغام جائے کہ کوئی بندہ اگر کسی کا نقصان کرے گا تو اس کو یہ جو ہے وہ سزا ملے گی. اب پاکستانی کرمنل جسٹس سسٹم کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں؟ سب سے پہلے جو کمپوننٹ ہے وہ ہے پولیس. پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنا، اور تفتیش اگر کوئی وقوع ہوتا ہے تو اس کی تفتیش پولیس کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سٹیٹ ہے اس کی ہیلپ کرنا، کیونکہ جو فینسز ہیں وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ اس کے لکھا ہوتا ہے سرکار بنام فلانا، سرکار بنام سہیب، سرکار بنام خالد، کیونکہ جو offenses ہیں، جو جرم ہے وہ اسٹیٹ سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں ایک وہ بندہ متاثر نہیں ہوتا جس کے خلاف ہو بلکہ سوسائٹی کو بھی وہ جو پیغام جاتا ہے، میسج جاتا ہے، وہ بڑا برا جاتا ہے. اس لیے اسٹیٹ جو ہے وہ خود اس میں پارٹی ہوتی ہے اور تھرو پولیس جو ہے وہ سارا عمل تفتیش، گرفتار کرنا، پھر پروسیکیوشن کے ذریعے عدالت میں ساری ایویڈنس پیش کرنا، بڑا میجر اور امپورٹنٹ جو ہے وہ فیکٹر ہے پولیس. اور پولیس کی ہی تفتیش پہ، ایویڈنس کلیکشن پہ کیس بیس کرتا ہے پروسیکیوشن کا. اگر اس کمپوننٹ میں کوئی فلا ہوگا تو سارا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور جو کورٹس ہیں وہ پراپر فیصلہ نہیں کر پائیں گی کیونکہ ان کے سامنے جو ایویڈنس لائی جائے گی اسی پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ پروسیکیوشن نیکسٹ کمپوننٹ ہے. پروسیکیوشن وہ ہے جو پولیس ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، پورا جو کیس بنتا ہے اس کو پروسیکیوشن لیڈ کرتا ہے. پروسیکیوشن جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے اس سسٹم میں پولیس کا، جس کے ذریعے پروسیکیوٹر کے ذریعے، پبلک پروسیکیوٹر کے ذریعے وہ اپنا کیس بنا کے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور جو کمپلینٹ سائڈ ہے وہ پروسیکیوشن ہی اس کی لیڈ کرتی ہے اور وہی کیس آگے چلاتی ہے. اور جو ہم وکلا ہیں وہ انڈر سپرویژن پروسیکیوٹر کے ہی کام کرتے ہیں. اصل میں جو ذمہ داری ہے وہ پروسیکیوٹر کی ہوتی ہے. تھرڈ کمپوننٹ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کورٹس، عدالتیں اس ایویڈنس کو جانچتی ہیں اور وہ ٹرائل کر کے پراپر، کیونکہ کورٹس جو ہیں پولیس اور پروسیکیوشن، وہ پروسیکیوشن کا کیس زیادہ جو ہے وہ ان کی غرض ہوتی ہے، لیکن کورٹس ایویڈنس کو جانچتی ہے. کیا نہ صرف اگر پروسیکیوشن کا کیس ثابت ہو رہا ہے تو اس کو ریلیف دیا جائے، بلکہ اگر کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے، فلاح ہے یا کوئی جھوٹا مقدمہ ہے تو ڈیفنس سائیڈ کو بھی، ملزم کو بھی ریلیف دیا جائے. یہ ہے تھرڈ کمپوننٹ. فورتھ ہے پریزنس. پریزن جو ہے وہ ہے جیل. جیل جو ہے وہ بھی اس سسٹم میں ساتھ دیتی ہے، ملزم کو رکھنا اپنے پاس، پھر پیش کرنا، ملزم کی ری ایبلیٹیشن کرنا، اس کو اس کی سزا پوری کرنا، اس کو پورا جو ہے اس کا ملزم کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ ہے پریزنس. پھر ہے کریکشن انسٹیٹیوشنز. اس کو ساتھ میں
یہ کرتا ہوں کہ پروبیشن ایجنسیز بھی ہیں. یہ ایسے اوفینسز جو مائنر ہوں اور فرسٹ ٹائم عموماً کوئی کرائم ہوتا ہے تو نہ صرف مستغیث کو ریلیف دیا جاتا ہے بلکہ ان کی جو ایون جیل میں بھی ان کی بہتری کے لیے ان کی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ ہے کرمنل انسٹیٹیوشن. پروبیشن آفیسر بھی ہے جس میں آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ یہاں کیسز میں پریکٹیکلی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے offenses میں جو ہے وہ پروبیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں. وہ 1 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اچھے شہری ہو کے آگے جو ہے وہ چلے. اس کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ڈفرنٹ, پولیس کے علاوہ بھی ہے, وہ بھی ساتھ دیتی ہیں. اور ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے ڈیفنس لائر, ڈیفنس کونسل. جو پروسیکیوشن کا وکیل ہے اس کا ذکر کہیں نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے وہ, کیونکہ انڈر سپرویژن کام کرتا ہے. ڈیفنس کونسل بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ سارا جو کیس ہے پروسیکیوشن کا اس کو شٹر کرنے کے لیے ڈیفنس کا ملزم کا وکیل ہوتا ہے, وہ اس پہ جرا کرتا ہے, وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور فائنلی جو ہے وہ اس کی ریلیف دلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام کمپوننٹس اصل میں رول آف لا اور سوسائٹی میں امن قائم کرنے کے لیے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے ہوئے 8 کمپوننٹس کرمنل لیگل جسٹس سسٹم کے. اس کے بعد آبجیکٹ آف کرمنل جسٹس سسٹم, کیا مقصد ہے اس کا؟ تو فرسٹ جو ہے آبجیکٹ ہے کہ یہ کلپریٹ کو سزا دینا اور جو وکٹم ہے اس کو اس کی داد رسی کے ساتھ سوسائٹی کو میسج دینا کہ ایسا کرائم کرنے والے کا انجام یہ ہوگا. جو دوسرا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جائے. ایک آپ نے سنی ہوگی بات کہ وہ معاشرہ, ظلم والا معاشرہ تو وہ چل سکتا ہے لیکن جس میں ناانصافی ہو وہ نہیں چل سکتا. تو اگر کسی جگہ ملزم کو کلپریٹ کو چھوڑ دیا جائے اور وہاں پیس کے کمپوننٹس اپنے کام نہ کریں تو ہم میں کوئی بھی اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا, وہ نہیں رہے گا, وہ چھوڑ جائے گا. جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, جیسے افغانستان میں بدامنی ہوئی تو لوگ پولیٹیکل اسائلم یا ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ اس میں جو وہ کمپوننٹس ہیں لیگل جسٹس سسٹم کے وہ کام کرنا چھوڑ گئے تھے. تو نہ ان کی عزت محفوظ تھی, نہ ان کی پراپرٹی محفوظ تھی اور نہ ہی ان کی لائف محفوظ تھی. اسی طرح جو جہاں پولیٹیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو لوگ پولیٹیکل اسائلم بھی اختیار کرتے ہیں. برما میں دیکھ لیں, جہاں جو ہے وہ ہوگی. الحمدللہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے کہ سسٹم کافی حد تک بہتر ہے, پولیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ابھی تک اس سوسائٹی کا حصہ ہے. نیکسٹ آبجیکٹ یہ ہے ٹو پروٹیکٹ لائف, پراپرٹی, لبرٹی اور رسپیکٹ آف سٹیزن. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہ اس کے ایکسپلین کر دیا. نیکسٹ جو آبجیکٹ ہے کہ مجرم کو سزا دینی اور بے گناہ کو چھوڑ دینا. اور میں اکثر کہتا ہوں, کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, جس نے جرم کیا ہو 302 کیا بندہ مار دے, عدالتیں کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ تو میرا جو ذہن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف چلا جاتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو ایکوٹ 100 culprits than convicting an innocent soul. کہ 100 بندے کو مجرم کو چھوڑ دو مگر ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ بے گناہ کو سزا دے دو. تو اسی لیے جو ریزنیبل ڈاؤٹ والا کنسپٹ ہے کہ شک کی بنا پہ بری ہو جاتا ہے بندہ, اور اکثر ہم کیس کرتے ہیں تو جب وہاں بری کیا جاتا ہے تو ججز یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے, ہمارے پاس ایویڈنس کی کمی ہو سکتی ہے, آپ کو بری کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو سکتا ہے نہ کیا ہو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ میرا خیال ہے یہ وہی حدیث کی بیس پہ ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, برٹش سسٹم بھی ہے, یورپین سسٹم بھی یہی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے, لیکن ہمارا جو ہے یہ ہے, یہ جواب ہے سوسائٹی کو کہ کورٹس چھوڑ دیتی ہے.
اس کے پیچھے یہ کہ جب ڈاؤٹ ہوتا ہے آگے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. نیکسٹ ہے کہ لیگل فریم ورک کرمنل جسٹس سسٹم کا. لیگل فریم ورک میں جو پنشمنٹ آپ کی دی گئی ہیں وہ ہے پاکستان پینل کوڈ میں 1860 میں. اس کے بعد جو ہے یہ سبسٹینٹیو لا ہے. اس کے بعد پروسیجر جو دیا گیا ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 میں دیا گیا ہے. لیگل فریم ورک میں پولیس کیسے کام کرے گی یہ دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد کورٹس کیسے اپنا کام کریں گی, پورا کیسے ٹرائل ہوگا, کیسے جو انکوائری ہوگی, کیسے سارا سسٹم. اس کے بعد پروسیکیوشن کیسے کام کرے گی, جو پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے وہ پورا وہ کیس کو جانچنا, پھر وہ پیش کرنا چلان, وہ سارا جو ہے لیگل فریم. پنشمنٹ کیسے ہوگی, کیا پیرامیٹر ہیں, تفتیش کیسے ہوگی, کیا کیا چیزیں جو ہے انہوں نے وہ کرنی ہے, یہ سارا جو ہے وہ کرمنل لیگل سسٹم ہے. ٹرائل کیسے ہوگا. اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے اسی میں ہی ہے کہ سٹیجز آف کرمنل کیس. یہ بھی اس سسٹم کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا حصہ ہے. کرمنل کیس کے سٹیجز, ایف آئی آر کی میں بات کر رہا ہوں پہلے. ایف آئی آر کیس میں کہ تین سٹیجز ہیں. نمبر 1 انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے, نمبر 2 انکوائری, نمبر 3 ٹرائل. اس کو میں 1 بائی 1. انویسٹیگیشن, اس کی ڈیفینیشن جو دی گئی ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں سیکشن 4 میں دی گئی ہے, 41L میں, کہ پروسیڈنگ ایسی پروسیڈنگ جو پولیس کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے کرتی ہے. پولیس یا کوئی اور بندہ ادر دین مجسٹریٹ وہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں فال کرتا ہے. انویسٹیگیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ایف آئی آر ہوتی ہے تو سون آفٹر انویسٹیگیشن والا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. موقع پہ جانا, وہاں نقشہ بنانا, 161 کی سٹیٹمنٹ لینا, 160 کے تحت وٹنسز کو بلانا. اگر گرفتار ہوتا ہے بندہ تو اس کو عدالت میں پیش کرنا, ریمانڈ لینا. ریمانڈ کے اگر جو ہے وہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کا معاملہ ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرنا. مطلب کہ انویسٹیگیشن جو ہے چلان سبمٹ ہونے تک انویسٹیگیشن کا پروسیس جاری رہتا ہے, اور اس میں تمام چیزیں, تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ تگ و دو جو کرتی ہے وہ انویسٹیگیشن ہے, تفتیش ہے. جب چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو تب بھی انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ رکتا نہیں ہے. عموماً جو ہے وہ رک جاتا ہے. بہت کم کیسز میں انویسٹیگیشن جو ہے فردر انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے اور ری انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. اس پہ جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے PLD 2025 لاہور 137 از لارڈشپ مسٹر جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی, وہ بڑی اہم ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انویسٹیگیشن بعد میں بھی, ٹرائل کے دوران بھی ہو سکتی ہے, فیصلہ ہونے سے پہلے تک انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے ہو سکتا ہے. اس میں ہوا کیا تھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک استغاثہ فائل ہو گیا تھا. استغاثے کے دوران یہ میں بتاتا چلوں کہ جو مین کیس ہے آپ کا ایف آئی آر کا کیس ہے وہ ڈارمنٹ میں چلا جاتا ہے, رک جاتا ہے. تو استغاثے کا کیس ہے وہ جو چلے گا, اس کی بھی کافی ایکسپلینیشن ہے کیوں چلے گا. تو اس صورت میں انویسٹیگیشن بھی رک جائے گی اور ٹرائل بھی ایف آئی آر کے کیس میں رک جائے گا. لیکن سون آفٹر, اسی ججمنٹ میں آ رہا ہے کہ سون آفٹر اگر فار ایگزامپل کمپلینٹ کیس خارج ہو جاتا ہے تو پراسیکیوٹر ایف آئی آر کیس چلا سکتا ہے. اگر ایکوٹ ہو جاتا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے پراسیکیوٹر کمپلینٹ اس کو ایف آئی آر کیس, لیکن اگر وہ نہ واپس چلے تو اس پہ بھی ٹرائل ہوگا. اور جب بھی کمپلینٹ کیس رکے گا تو ری انویسٹیگیشن, ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا اس پہ ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. یہ ججمنٹ ضرور پڑھیے گا, اس پہ ہے, کیونکہ یہ فار اینڈ اگینسٹ ویو تھا. ایک ویو یہ تھا کہ چلان کے بعد جو ہے وہ کوئی تفتیش جو ہے وہ رک جائے گی, مزید تفتیش نہیں ہوگی. اسی میں یہ بتایا گیا ہے. ویسے تو ایک
एलाई बख्श केस भी है सती साहब, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कंप्लेंट केस है, जो बेसिक जजमेंट तो वही है, नूर अलाई केस, उसमें जो 60 की कोई जजमेंट है, हाँ, उसमें कहा है कि वो जो जजमेंट है, वो जो कंप्लेंट केस है वो चलेगा, और वो दूसरा केस जो है वो डॉर्मेंट PLD 2025 लाहौर 137। अब नेक्स्ट स्टेज जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान सबमिट हो गया तो इंक्वायरी की स्टेज होगी। जो सेक्शन 4 है डेफिनेशन, उसके मुताबिक इंक्वायरी जो है वो करेगा मजिस्ट्रेट। आपने सुना होगा कि FIR से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का भी एक पुलिस ने रिवाज निकाला हुआ था। इंक्वायरी का कोई वर्ड जो है उनके लिए नहीं है कि वो इंक्वायरी करेंगे किसी स्टेज पे। इंक्वायरी करनी है तो मजिस्ट्रेट ने करनी है, और उसका वो टाइम पीरियड है कहां तक करनी है। ट्रायल से पहले इंक्वायरी करेगा वो। जब रिपोर्ट आएगी 173 की तो वो उसको जांचेगा कि क्या जो दवा लगा हुआ है वो सही है, वो डिलीट भी कर सकती है, क्या कोई दफा ऐड भी आना है। अगर इस दौरान चार्ज फ्रेम होने से पहले कोई दरखास्त आ जाती है 249A या 249A की आएगी, अभी मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, तो वो इंक्वायरी की स्टेज पे ही उसको देखेगा कि क्या ये इसने एक्विट होना है। अब इसी स्टेज पे वो जो एक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है, और उसके बाद वो इसको बेल भी ग्रांट होती है इसी स्टेज पे। यानी कि अब ये स्टेज कहां तक जाएगी। अब जिस दिन चार्ज फ्रेम होगा ना, एक बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूं, चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल की स्टेज है, लेकिन चार्ज फ्रेम ना होना, वहां डिस्चार्ज हो जाना, वो इंक्वायरी की स्टेज अभी थी। वो जो उनको डॉक्यूमेंट देगा मुल्जम को सारे, उसकी मतलब उसने पुलिस की रिपोर्ट पे आंखें बंद नहीं करना, अपनी इंक्वायरी करनी, अपना कॉन्शियस जुडिशियल माइंड भी करना है। आगे मैं आपको इसको बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, उसको मैं बताऊंगा कि क्या वो उसकी क्या पोजीशन होगी, वो जो उसका ऑर्डर होगा उस पर कोई जजमेंट्स। क्योंकि ये तो आप लोग बोर भी हो रहे हैं, ये बोरियत वाला टॉपिक है। जब हम प्रोसीजरल डिस्कशन करेंगे उसमें नहीं आप बोर होंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका इंक्वायरी का, कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है, फैक्चुअल मामलात में मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाई होगा। जो कैंसलेशन रिपोर्ट आती है वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है, उसमें भी वो देखेगा कि इसको एग्री करना है या डिसएग्री करना है। अगर एग्री करता है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा मुल्ज़म, अगर नहीं एग्री करता तो फिर जो है फिर आगे चलेगा, तो फिर वो ट्रायल में बात चली जाएगी। उसके बाद ट्रायल पे आ जाते हैं। जब चार्ज फ्रेम हो गया 242 या 265D के तहत सेशन जज जो करेगा, मजिस्ट्रेट 242A के तहत करेगा। जब चार्ज फ्रेम हो गया तो अब एविडेंस की स्टेज आ गई, पूरी एविडेंस लेगी, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस लेगी, जो है वो कोर्ट, ये भी कोर्ट करेगा, ट्रायल भी कोर्ट करेगी, और इस पे जिरा होगी, फाइनली जो फैसला होगा, ये ट्रायल की स्टेज। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है रोल ऑफ डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर का क्या रोल है इसमें, प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इसमें जस्टिस सिस्टम में। जो डिफेंस है वो एक्यूज को डिफेंड करेगा, जो एविडेंस आएगी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अगर खुद अपनी एविडेंस मुल्जम पेश करना चाहे 342 के तहत वो करेगा, 342 के बयान जो होंगे उसको वो प्रिपेयर करेगा। नीज वो मुल्जम के लिए हर तगो-दो करेगा उसको बचाने की, ये भी एक कंपोनेंट है। और है प्रिजन्स एंड करेक्शंस इंस्टीट्यूशन है, जो मैं आपको आगे बता चुका हूं। अब मैं जनाब को बताना चाहता हूं कि कंप्लेंट केस में क्या होगा। FIR केस में यह प्रोसीजर हुआ। कंप्लेंट केस में जो क्रिमिनल लीगल जस्टिस सिस्टम है वो क्या कहता है, कंप्लेंट जो है वो डायरेक्ट फाइल होगी। इसमें अमूमन इन्वेस्टिगेशन वाला जो होता है ना, जो स्टेज, वो नहीं होती, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है
इन्वेस्टिगेशन की। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, 154 के तहत जो है वो एफआईआर होगी, 155 के तहत अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी पोजीशन, 156 के तहत वो इन्वेस्टिगेशन जो करेगा ना, इसमें भी कंप्लेंट केस में अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करें, मुलजम को गिरफ्तार करें, तो फिर वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। 190 के तहत कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट कंप्लेंट केस में, न सिर्फ कंप्लेंट केस में लेगा बल्कि जो पुलिस केस है उसमें भी लेगा। 3 सूरतों में मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है, एक पुलिस रिपोर्ट, दूसरी कंप्लेंट, तीसरी अपनी इंफॉर्मेशन उसकी, या उसने खुद देखा हो कोई, या किसी और बंदे ने आके बात बता दी हो। 3 सूरतों में वो जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। अब एक और बात है कंप्लेंट केस में, कंप्लेंट केस में दूसरा केस एफआईआर केस आया साथ, वो भी पड़ा हुआ है, वहां की एविडेंस भी यूज की जा सकती है कंप्लेंट केस में। अगर नदीम साहब, अगर वो जो एविडेंस है, वो जो गवाह हैं मेन केस के, एफआईआर केस के, उनको पेश अदालत खुद भी उनको बुला सकती है। अगर बुलाएगी तो दोनों क्रॉस एग्जामिन करेंगे, कंप्लेनेंट साइड भी करेगी और एक्यूज साइड। अमूमन जो है एक्यूज साइड ही क्रॉस एग्जामिन करती है, कंप्लेनेंट साइड क्रॉस एग्जामिन नहीं करती अमूमन। वो 340(2) के तहत अगर वो आएगा मुल्जम तो फिर क्रॉस एग्जामिन होगा या हॉस्टाइल डिक्लेयर होगा तो किसी जगह भी।